آسمان سے خون برسا، صبح کے وقت گھڑے مٹکے اور برتن خون سے بھرے ہوئے پائے گئے۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ جب اس اونٹ کو ذبح کیا اور آگ پہ رکھا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا، اور جب اس کو پکایا گیا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ سر مبارک کے آتے ہی اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ جب اس طرف توجہ کی گئی تو اس نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ 3 دفعہ اس نے اپنا یہ سوال دہرایا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار ایک میڈ نے جواب دیا کہ جواب سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ قدر و شان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا اور آج اس کی 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، کربلا کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ کربلا میں آل رسول کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی نبی کی آل و اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ ظالم یزیدیوں نے جب امام علی مقام امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا اور آپ کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کر دیا تو صرف زمین ہی نہیں کانپی بلکہ کئی عالم اس واقعے سے متاثر ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آسمان سے خون برسا۔ صبح کے وقت گھڑے مٹکے اور برتن خون سے بھرے ہوئے پائے گئے۔ اس روز بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ یزیدی لشکریوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ایک اونٹ پایا اور شہادت امام حسین کے بعد جب اس کو ذبح کیا اور آگ پہ رکھا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا، اور جب اس کو پکایا گیا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ گویا قدرت بھی ظالموں کے ظلم پر اپنی ناراضی ظاہر کر رہی تھی۔ ناظرین، یزیدیوں نے نواسہ رسول امام حسین کو صرف شہید کرنے پر اکتفا نہ کیا، اسود بن خالد نے نالین مبارک تک لے لی۔ اس دوران خیمے میں بیمار اور کمزور حالت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب شمر بدبخت کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے کہا، اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اسے بھی قتل کر دو۔ لیکن اللہ پاک نے ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، یہ بیمار ہیں، کم عمر ہیں، انہیں قتل نہ کرو۔ اس دوران ابن سعد وہاں آیا اور حکم دیا کہ عورتوں کے خیموں میں کوئی داخل نہ ہو اور جو سامان لوٹا گیا ہے واپس کر دیا جائے، مگر کسی نے کچھ واپس نہ کیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور پھر وہ مبارک سر نیزوں پر بلند کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ خود ابن سعد 11 محرم تک کربلا میں ٹھہرا رہا، اپنی فوج کے مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کے جسموں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا گیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، انہیں قیدی بنا کر کوفہ روانہ ہوا۔ پھر جب ابن سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور آپ رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر دیا۔ ناظرین، امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر اقدس ایک تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ سر مبارک کے آتے ہی اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لبوں اور دانتوں کو مار رہا تھا۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ آپ کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں پہنچ کر ایک سائیڈ میں بیٹھ گئیں اور آپ کی میڈز نے آپ کے گرد سرکل بنا لیا، آپ کی جو خادمائیں تھیں۔ ابن زیاد کی جب اس طرف توجہ گئی تو اس نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ اپنا سوال دہرایا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار ایک خادمہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی بہن ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و کامیابی کے نشے میں چور تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت لکھی جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے بے تاب ہو کر کہا،
خدا نے تیرے نافرمان سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں اور آپ بے اختیار رو پڑی۔ روتے روتے آپ نے اس ظالم سے کہا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر حضرت زینب بیچ میں آ گئیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد سر انور کو یزید کے پاس لے جانے کے لیے شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوران سفر سر مبارک سے عجیب و غریب کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ جب امام مظلوم کا سر مبارک اس ظالم یزید کے پاس پہنچا، یزید کے ہاتھ میں اس وقت ایک اسٹک تھی، وہ اس اسٹک سے، اس لکڑی سے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا، ہمارے یہاں ایک آئرلینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے خر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبے کی۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ پر اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود اس وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ حیرانی سے اس نے یہ الفاظ کہے۔ خیر ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں ہم نے کل سن لیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں اختلاف بھی ہے۔ بعض کے نزدیک جسم مبارک کے ساتھ ہی سر مبارک بھی دفن کیا گیا تھا۔ اہل بیت کے مدینہ پہنچنے کا واقعہ یہ ہے کہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ میں آنے کے وقت کوفہ کے گورنر تھے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، انہیں بلوا کر یزید نے ان کی نگرانی میں اہل بیت کی خواتین اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھجوا دیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ یزیدیوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ کہتے ہیں نا، ہر ظلم کا انجام برا ہے۔ آئیے اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے بدلے 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,00,000